کام کرنے میں جب مزہ آنا بند ہو جائے گا نا تو میں چھوڑ دوں گا. اور میں نے پاکستان کا پہلا فیشن لائیو اسٹریم کیا FPW4. وی ڈیڈ اے کانسرٹ ان دا اسکائی ایٹ 35,000 feet. اچھا آپ نے وہ کام کی جو پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے. کوشش کی. پاکستان میں انٹلیکچوئل کانٹینٹ کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ پاکستان کے لوگ جو ہے نا ان کو اسکیپ چاہیے. تو اس کا مطلب ہمیں کامیڈی اور رومانس چاہیے. ہاں بس. پیپل وانٹ ٹو اسکیپ دیئر ڈیلی الیکٹریسٹی کے بل اور خرچے اور انفلیشن. اور somebody who's been to India worked in movies over there, اب ان کو عادت ہو گئی ہے اس کوالٹی کی ٹیمز کی, ان کو عادت ہو گئی ہے اس کوالٹی کے کانٹینٹ کی. پیسے وہ نہیں ہے, کوالٹی آف ورک وہ نہیں ہے, کیمراز وہ نہیں ہے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ کوالٹی کانٹینٹ بھی ہو یا یہ امپورٹنٹ ہے کانٹینٹ ہو؟ کانٹینٹ تو بہت بنا رہے ہیں, کوالٹی کانٹینٹ نہیں بنا رہے. ہر چیز کی آڈینس موجود ہے تو بننے دیں کانٹینٹ. کام مل رہا ہے نا بھائی, روزگار ہے نا, چلے یا نہ چلے از ناٹ جسٹ دا اینڈ بینیفٹ آف اٹ. سیلیبریٹی ہمیں کال کرے گا کہ یار یہ میرے بارے میں یہ بیڈ نیوز وائرل ہو گئی, اس کو کسی طریقے سے رکوا. اور آپ جب تھوڑی سی اس پہ ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے سب سے پہلے ویڈیو انہوں نے لگایا تھا, خود لگایا تھا اپنے سوشل میڈیا پہ, اور وہیں سے اٹھی ہے, اور پھر بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ وائرل ہوگی. اب آپ کے شوز میں بھی تو, آپ کے پوڈ کاسٹ میں بھی تو آ کے بہت سے لوگوں نے چولے ماری ہیں نا. بہت ماری ہے, ٹھیک ہے نا, بہت سمجھایا ان کو کہ مگر آپ نے تو نہیں ان کو بولا نا منہ میں لقمہ کہ یہ بول, یہ بول, یہ انہوں نے خود بولا نا. اگر میں نے بولنا شروع کیا تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کے ساتھ آج ہو رہا ہے. فیصل کباڈیا صاحب, سر کیا کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. خیریت سے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر, گڈ ٹو سی یو. پہلے تو بتائیے گا کہ کیسے شروع کیا مائنڈ میپ, کیسے آئیڈیا آیا اسٹارٹ کرنے کا آپ کو؟ اچھا, predominantly I'm a writer. So I started out my journey with writing. And I used to write for Dawn, Tribune, Daily Times, Friday Times, Huff Post کے لیے بھی لکھا, Onion, Hindu, ان ساری پبلیکیشنس کے لیے لکھا میں نے. موسٹلی آن سوشیو اکنامک اینڈ ٹیکنالوجیکل ایشوز. میں فلڈز میں نے بہت کام کیا تھا, فلڈ ریلیف میں 2011 میں جو فلڈز ہوئے تھے, تو میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے 1.5 سال تک کام کیا تھا اس میں. ڈیورنگ دیٹ پیریڈ وی کراؤڈ سورسڈ, آئی تھنک پاکستان کا سب سے بڑا کراؤڈ سورسنگ کیمپین تھا پرائیویٹ. وی کراؤڈ سورس اباؤٹ $264,000 آن لائن, اینڈ وی وینٹ آل اوور سندھ اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ ریلیف بائی ہینڈ. تو ہم کسی کو دیتے نہیں تھے کہ جا کے ہمارے لیے بانٹے, ہم خود جاتے تھے. اس کے دوران, میں اسٹوری شارٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے دوران مجھے بہت ساری پذیرائی ملی. CNN پہ آرٹیکلز آئے ہمارے بارے میں, BBC. کب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ 2011-12. ٹھیک ہے. تو یہ سب ہوا, ہنگامہ ہوا, BBC کور کر رہا ہے, CNN کور کر رہا ہے کہ کون لوگ ہیں, بچے کیا کر رہے ہیں, آل آف دیٹ. اس کے دوران مجھے ورلڈ فوڈ پروگرام کی قومز ہیڈ ہیں آمنہ کمال, انہوں نے مجھے ہائر کیا فار اے کنسلٹنسی آن کراؤڈ سورسنگ. دا کیمپین واز کالڈ فائٹنگ ہنگر ان رمضان. ٹھیک ہے. اس میں بھی ہم نے کافی فنڈز جنریٹ کیے ان کے لیے کراؤڈ سورس کر کے. تو اس کے بعد وہ کیمپین جب ختم ہوا تو می اینڈ آمنہ ہیڈ اے ڈسکشن اینڈ آئی ایکسپلین ٹو وٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو. تو شی کوئٹ ہر جاب اینڈ شی فارمڈ مائنڈ میپ وتھ می. سو دیٹ از دا اسٹوری آف مائنڈ میپ. ابھی آپ کے ساتھ رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ ہی ہیں وہ آپ کے ساتھ؟ ہاں, وہ اسلام آباد سائڈ سنبھالتی ہیں اور شی از مائی پارٹنر ان مائنڈ میپ. تو یہ مائنڈ میپ کی اسٹوری ہے. اس کے بعد ڈیولپمنٹ سیکٹر سے ہی شروع ہوئے ہم. ہمارا پہلا کیمپین جو تھا UN ویمن کے لیے تھا. یہ جو 16 Day رائزنگ کیمپین اب منایا جاتا ہے, وی براٹ دیٹ ٹو پاکستان. اٹ واز کالڈ تشدد نامنظور. نامنظور. اٹ واز اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس, اور کافی ڈسرپٹیو کیمپین تھا. اور اس میں ہم نے ہراس میپ وغیرہ کی ٹیکنالوجی بھی یوز کی تھی. پاکستان کا میپ تھا ڈیجیٹل, اس کے اوپر آپ رپورٹ کر سکتے تھے جہاں پہ بھی ہراسمنٹ یا وائلنس ہو رہا ہے, اور اس پہ پن آ جاتا تھا. تو وہ اس زمانے میں, یا میں آپ کو 2011-12 کی بات, جب کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسی چیزیں. ہاں, اٹس ایکچولی اے کیس اسٹڈی ان MIT. اف اینی بڈی وانٹس ٹو اسٹڈی میڈیا سائنسز, تو اٹس اے کیس اسٹڈی دیٹ یو ہیو ٹو اسٹڈی. اٹس اے مینڈیٹری کیس اسٹڈی. اس کے بعد ہم نے بہت سارے اور کیمپینس کیے, ورلڈ بینک کے ساتھ کام کیا, دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کیا. پھر فیشن میں مجھے جو ہے نا دیپک پروانی لے کے آیا. انہوں نے میرے سے ملاقات کی ایک US8 کی کانفرنس میں, اور اس زمانے میں وہ ٹویٹر والز لگی ہوئی تھیں اور انسٹا فیڈز اور آل آف دیٹ, شروع کا زمانہ تھا یہ. تو انہوں نے بولا کہ یہ سب کون کر رہا ہے؟ تو انہوں نے بولا وہ جو بندہ کونے میں بیٹھا ہوا نا لیپ ٹاپ لے کے, وہ کر رہا ہے. تو دین ہی ایکچولی encouraged me to come into fashion. اور میں نے پاکستان کا پہلا فیشن لائیو اسٹریم کیا FPW4 آئی تھنک.
اس میں جب ہم لائیو اسٹریم کر رہے تھے there was no Insta live, there was no Facebook live. تو ایک چھوٹے سے ویب کیم اور livestream.com پہ ہم نے اس کا لائیو اسٹریم کیا تھا. FPW کا پہلا پاکستان کا فیشن لائیو اسٹریم تھا. وہاں سے شروع ہوئے اور اس کے بعد we did about 8 years of Fashion Pakistan. We did about 16 fashion weeks with them. Along the way we obviously got a lot of designer clients. ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا رہا. Went into other sectors. Right now we are doing lifestyle. اچھا تو آپ کارپوریٹ کی طرف بھی چلے گئے ہیں. Lifestyle, corporate. We introduced Christmas in PIA. We did a concert in the sky at 35,000 feet with Momina Mustahsin. And we did a lot of very disruptive, very different activities. اچھا آپ نے وہ کام کیے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے. کوشش کیے. تقریباً ویسے کام کیے نا جو کچھ نئے اور ایسی آرگنائزیشن میں کیے جہاں وہ ایکسیپٹیبل بھی نہیں تھے. ہم نے جب ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا, luckily I think we were fortunate enough کہ we got counterparts that were ready to indulge in out of the box activity. تو اس کی وجہ سے ہمیں کافی اپرچونیٹی ملی and we capitalized on it. اب وہ سفر چلتے چلتے سیلیبریٹیز بھی تقریباً سر آپ ہی کے پاس ہیں ساری. Yeah, I mean because we do a lot of PR for dramas because of doing the PR of ARY and its production houses and films. ہیمانی بھی آپ کے پاس ہی ہے؟ جی ہمانی بھی ہمارے پاس, کیونکہ ان کی بھی پی آر کافی چینج ہوئی ہے. 3-3.5 سال سے ہم کر رہے ہیں. اچھا آپ کے پاس ہی ہے. ہاں کیونکہ وہاں سے بہت زیادہ پازیٹیو وائبز آتی ہیں آپ کے لیے. جب ہمارا ذکر آپ کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے تو بہت پازیٹیو بات کرتے ہیں. زہیر بھی مصطفیٰ بھائی بھی تو بڑا پازیٹیو ہمیشہ آپ کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں. مائنڈ میپ کا مطلب کیا ہے ویسے؟ یہ مائنڈ کا میپ ہے کیا ہے؟ بھیجا فرائی. نہیں, مائنڈ میپ بیسکلی اٹس مائنڈ میپ از سم تھنگ دیٹ از ایکچولی اے ٹیکنالوجی بائی اسکاٹ بزن. یہ 90s میں آئی تھی تو ہم نے اس سے انسپائر ہو کے نہیں بٹ اس کے جیسا ہی نام رکھا بیکاز وی فیل کہ دیکھیں ہمارا جو ایج ہے نا پی آر میں یا ڈیجیٹل میں, اٹس آلویز بن ایک تو یہ کہ ڈیجیٹل جب ہم آئے تھے تو کچھ تھا نہیں. پی آر کا جو پائنیئر ہے نا وہ ایکچولی فری الطاف, ٹھیک ہے, ریڈ کارپیٹ کی پائنیئر بھی وہ ہیں, ٹھیک ہے. مگر جب ہم آئے تھے نا, جب ہم ڈیجیٹل لے کے آئے تھے اس وقت کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی کہ ڈیجیٹل پی آر کیا ہوتی ہے. وہ سوچ, وہ اویئرنیس, وہ چیز کو لانا brought lot of disruption in the field. اس کے بعد جو ہے نا جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم نیریٹو بیس کام کرتے ہیں. دیٹس وائی وی ویئر فرام دا ڈیولپمنٹ سیکٹر. تو ہمارا جو کام ہوتا ہے نا وہ ایکچولی نیشنل لیول پہ نیریٹو کو انفلوئنس کرنے کا کام ہوتا ہے, وچ از سم تھنگ دیٹ آئی ریئلی انجوائے. ٹھیک ہے, کہ آپ اوپینین کیسے شفٹ کر سکتے ہیں نیشنل لیول پہ ود پی آر انٹرونشنس. تو اس کے لیے جو ہے نا کلائنٹ کا اور آڈینس کا دماغ تھوڑا پڑھنا پڑتا ہے, اس لیے مائنڈ میپ. اچھا, جب یہ سیلیبریٹیز کی آپ پی آر کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو اگین کوئی بھی چیز ان کی وائرل کرنے کو, کہاں آپ کو لگتا ہے چیلنجز آپ فیس کرتے ہیں؟ خاص طور پہ سیلیبریٹیز کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پی آر کے بیسک چیلنجز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ویدر اٹس ورکنگ ود اے سیلیبریٹی اور اے برانڈ, اٹس دا جنریشن آف کوالٹی کانٹینٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. کوئی بھی برانڈ, کوئی بھی سیلیبریٹی جب پی آر کرانے کے لیے آتا ہے نا تو ہوتا کیا ہے کہ ان کے پاس کانٹینٹ ایک سرٹن ایکسٹینٹ تک ہوتا ہے. لیٹس جسٹ سے کہ وہ ایک ڈرامے کی پی آر کے لیے آ رہے ہیں تو اس ڈرامے کا کانٹینٹ ان کے پاس ہوگا, اس ڈرامے کا BTS ان کے پاس ہوگا, اس ڈرامے کی کلپس ان کے پاس ہوگی. اس کے بعد کانٹینٹ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ہر برانڈ, ہر سیلیبریٹی کے ساتھ ہمیں 2-3 مہینے بعد یہ پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے بیکاز سارے کے سارے لوگ جو ہے نا ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں. دیر از نو انڈیویجویلٹی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کوئی دوسرا اینگل نہیں لیتے لوگ, سوچتے نہیں ہیں کہ چلو بھائی یہی چل رہا ہے, اس کے اوپر ہم بول دیتے ہیں تو ہم تھوڑا نوٹس میں آ جائیں گے. دیٹس ناٹ ہاؤ اٹس ڈن. پی آر ان سوشل میڈیا از ایکچولی سپوز ٹو, اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے سیلیبریٹی, اٹس سپوز ٹو بی اے ونڈو ان دیئر لائفس. مگر اتنی بھی ونڈو نہیں کہ آپ سب دکھا دیں. ونڈو ٹو کیپ دا آڈینس انٹرسٹیڈ. دا آڈینس از ویری انٹرسٹیڈ ان ہاؤ دے گو اباؤٹ دیئر ڈیلی روٹین. فار ایگزامپل اگر وہ ایک ڈرامے میں ایکٹنگ کر رہے ہیں تو اس کا پروسیس کیا ہے. آج تک کسی نے یہ دکھایا ہے کہ وہ تیاری کیسے کرتے ہیں اس کی. آپ انڈیا کو دیکھیں, وہ دکھاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. ابھی ٹپس کے ویڈیوز آ رہے ہیں آن دا میکنگ آف دوز پاپولر سانگس. تو ابھی وہ جو بہت فیمس گانا ہے, میں اس کا نام یاد نہیں ہے, رنویر سنگھ اور نورا فتحی ہیں شاید پیرس میں, وہ گانا بارش میں شوٹ ہو رہا ہے. وہ 3 منٹ کا گانا انہوں نے 22 دن تک شوٹ کیا ہے پیرس میں, آرٹیفیشیل لائٹ. یہ تو کانٹینٹ جو آلریڈی کانٹینٹ کریشن تو سب کچھ ہی ہوتا ہے. اب یہ پوڈ کاسٹ ہے آپ کا,
یہ پوڈ کاسٹ ابھی آپ کیمرے پہ دکھا رہے ہیں تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ فیصل بیٹھا ہوا ہے, عدنان بیٹھا ہوا ہے, باتیں. اس پوڈ کاسٹ کے پیچھے کا پروسیس کون دکھائے گا؟ پیپل آر انٹرسٹڈ ان دیٹ. یہ بنا کیسے, یہ اس نے سوچا کیسے, یہ اس کو مشکلات کتنی ہوئی لوگوں کو لائن اپ کرنے میں, اس نے اسٹارٹ کیسے کیا, یہ اکوپمنٹ اس نے کہاں سے لیا, یہ ساری چیزیں. تو دیٹ از آئی ایم جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل آف ڈفرنٹ کانٹینٹ. اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تو دکھا ہی رہے ہیں سارے, اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے لوگ نہیں دکھا رہے. وہ ڈفرنٹ کانٹینٹ نہیں جنریٹ کرتا. وجہ کیا ہوتی ہے نہ دکھانے کی؟ شاید بندے کو, یہ سیلیبریٹیز کو لگتا ہے کہ ہم لوگ ٹھیک نہیں لگ رہے, کوئی چیز غلط نہ نکل جائے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ آئیڈیا ہے ان کے پاس یا فوری کرنا چاہتے ہیں. نہیں, آئی تھنک دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ مسئلہ کیا ہے. یہ ابھی میرا قطر FM پہ بھی انٹرویو ہو رہا تھا اور وہ بہت ناراض ہو رہی تھی جو خاتون تھی کہ آپ کے سیلیبریٹی تو یہاں پہ ٹائم ہی نہیں دیتے اور یہ وہ. میں بولا یار دیکھیں وہ تو انڈیا کے سیلیبریٹیز اتنے ٹالرنٹ ہیں اور اتنے رسپانسو ہیں. میں بولا بھائی ان کے ایک ایک کے ساتھ 18 لوگوں کی ٹیم ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, ہمارا بڑے سے, میں اور میرے ساتھ بھی میں ہوں یہاں تو اسی چل رہا ہے. ہمارا سب سے بڑا سیلیبریٹی بھی جو ہوگا اس کے پاس ایک مینیجر ہوگا, وہ کتنی چیزیں ہینڈل, اور وہ ایک مینیجر صرف 3-4 جگہ ہوتا ہے, بیچارہ کیا کرے گا. اور میں آپ کو اگر دیکھیں سیٹ کا بھی اگر میں آپ کو بتاؤں نا, جو ایٹماسفیئر ہے بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے ڈرامے کے سیٹ کا. بٹ لیٹ می جسٹ گیو یو اے اسمال ایگزامپل تاکہ آپ کو ذرا سا یا آڈینس کو سمجھ میں آئے. اچھا فرض کریں کہ ایک ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہے, اس میں ایک لیڈ ہے, ٹھیک ہے. میکسیمم ڈرامے کے سین دن میں شوٹ ہوتے ہیں 10 سے 12. ٹھیک ہے, ایوریج کی بات کر رہا ہوں میں, کسی دن کم بھی ہوتے ہوں گے, کسی دن زیادہ بھی ہوتے ہوں گے. اب یہ 10 سے 12 سین آپ بتائیں کتنی دیر کے ہوتے ہیں؟ ایک سین کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ 1 سے 1.5 منٹ کا سین. ٹھیک ہے, 10 سے 12 ایوریج پہ شوٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں. فرض کریں کہ ایک سین کے 7 ریٹیک یا 6 ریٹیک بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے, جو کہ نہیں ہوتے بائی دا وے. اگر لیڈ منجھے ہوئے لوگ ہیں تو نہیں ہوتے, سنگل ٹیک دیتے. اگر اتنے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کتنے منٹ کا کام ہو گیا دن میں؟ حساب لگائیں آپ ذرا اپنے کیلکولیٹر پہ, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ٹوٹل کام اگر آپ 10 سین گنیں گے اور 6 ریٹیک بھی ہوتے ہیں تو ٹوٹل کام جو ہے وہ 60 منٹ کا ہے. شفٹ ہوتی ہے صبح 10 سے رات 10. اوکے, ٹھیک ہے, ڈرامے کی بالکل ٹھیک ہے. اور یہ باقی سارا ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے لائٹ سیٹ کرنے میں, یہ سیٹ کرنے میں, وہ کرنے میں. تو ان کا جو ایگزاسشن کا لمٹ ہے نا وہ 6 گھنٹے میں پار ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے کانٹینٹ بھی بنائے گا, وہ لوگوں کے کال بھی ریسیو کرے گا, وہ تو مشکل ہو جائے گا. وہ اپنی PR سے بھی بات کرے گا, فیملی کو مینیج کرے گا, اس کے بعد وہ کیسے, وہ کیا کرے گا؟ اس کے بعد ٹیم نہیں ہے. اچھا, نہ ٹیم رکھنے کی وجہ؟ نہ ٹیم رکھنے کی وجہ بجٹس ہیں, بجٹس. اینڈ obviously بات ہے کہ ٹیمز الاؤڈ بھی نہیں ہوتی سیٹس پہ. اگین another ایشو, ٹیم الاؤڈ نہیں ہے سیٹ پہ. تو آپ کسی اور کے سیٹ پہ بیٹھ کے اپنا کانٹینٹ تھوڑی بنا سکتے ہیں, وہ تھوڑی الاؤ کرے گا آپ کو. یہ بھی ٹھیک ہے, کر بھی دیا, آپ بہت بڑے اسٹار ہیں, چلے آپ نے کر لیا, تو برانڈیڈ کانٹینٹ تو کبھی الاؤ کرے گا ہی. اور کتنی دفعہ ہوگا وہ؟ اور چلیں وہ بیہائنڈ دا سینس بھی دکھانا چاہیں آپ, تو جب تک ڈرامہ ریلیز نہیں ہوتا آپ بیہائنڈ دا سینس تو نہیں دکھا سکتے ڈرامے کا. وہ تو یار اس کی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے نا جس کا ڈرامہ ہے, وہ خود بھی بیہائنڈ دا سینس بنا رہا ہے. تو یہ سارے مسئلے مسائل ہیں جو ہماری عوام کو پتہ نہیں ہے, ہماری انڈسٹری کو بھی سمجھ نہیں ہے اس بات کی کہ وہ ایک بندہ ہے, اس کا ایک مینیجر ہے یا ایک PR ایجنسی ہے اور لمیٹڈ ریسورسز ہیں, وہ کس طرح اتنا اچھا کانٹینٹ بنائے گا. یا تو آپ ہانیہ کی طرح ہو جو خود کانٹینٹ بنانے میں ماسٹر ہے, ٹھیک ہے. میں نے اس کے ساتھ پردے میں رہنے تو میں کام کیا تھا, بنانے میں بھی, ایڈٹ کرنے میں بھی. وہ بندی صبح سے شوٹ کرنا شروع کرتی تھی, اس کے ساتھ آفریدی ہوتا تھا جو امیزنگ ویڈیو کانٹینٹ بناتا ہے, مگر وہ خود بھی بناتی تھی. صبح سے لے کے رات تک ہمارے ٹور پہ وہ کانٹینٹ شوٹ کر رہی ہوتی تھی, ڈنر پہ وہ بیٹھ کے ایڈٹ کر رہی ہوتی تھی. شوق کی بات بھی ہوگی نا, ہو سکتا ہے تو شوق بھی ہو, شوق, پیشن بھی ہوگا, اور دوسرے کو نہیں ہوگا پیشن. اینڈ شی نوز واٹ ٹو ڈو آلسو. موسٹ آف یور سیلیبریٹیز ڈو ناٹ نو. سر ایج ویج کا سین تو نہیں ہوں گے, وہ ذرا تھوڑی سی آئی تھنک وہ بھی آ رہی ہیں, وہ ذرا آئی تھنک وہ بھی ہے, بٹ موسٹ آف یور جین زی آلسو ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو کریٹ کانٹینٹ. وہ بھی سارے ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں جیسا سب کر رہے ہیں. اچھا, وہ بڑوں کو دیکھ رہے ہیں اوپر نا, جو وہ کر رہے ہیں وہ کرنا نہیں, یہ نہیں ہے. وہ ایکچولی دیکھیں, آپ کو پتہ ہے, آپ کو اندازہ ہوگا ایٹ لیسٹ کہ اچھا کانٹینٹ بنانا کتنی محنت کا کام ہے. صرف یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کرنا جو دنیا کو بہت آسان لگتا ہے, کتنی محنت کا کام. جب ایڈٹ پہ جاتا ہے تو سر بندے کو تارے دکھ جاتے ہیں. یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, جو آڈینس بیٹھی ہوئی ہے, یہ جو کام کرتے ہیں روزانہ, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو کتنی بڑی ٹیم ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سیلیبریٹی کے پاس تھوڑی ہے, وہ کیا کرے گا. PR ایجنسی بھی رکھے گا, اس کا ایک لمیٹڈ بجٹ ہوگا, وہ کوئی 10 لاکھ روپے مہینہ تھوڑی خرچ کر رہا ہے کانٹینٹ میں. حالانکہ اگر وہ کرے تو اس سے 50 لاکھ بھی بنا سکتا ہے. اچھا, یہ بات کیسے سمجھائیں گے آپ سیلیبریٹیز کو؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا انوائرمنٹ.
ان کو پیسے ملتے ہیں. اب ایک ڈرامہ ہے, اگین میں ڈرامے کا ایگزامپل دوں گا کیونکہ وہ سب سے زیادہ ایزیلی انڈرسٹوڈ ایگزامپل ہوگا. 6 مہینے تک اس کی شوٹ چلتی ہے, 35 دن 40 دن کا ڈرامے کا شوٹ ہوتا ہے. ایک لیڈ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس میں ہر مہینے 10-12 دن وہ اس میں کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چیکس بھی اسی حساب سے آتے ہیں. تو کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ مطلب ہر مہینے ان کو 50 لاکھ روپے اٹھا کے کوئی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, بناتے ہیں بہت اچھے پیسے. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا جنرل ایوریج. جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ تو کروڑوں بنا رہے ہیں. اچھا وہ کتنے ہیں بھی تو کم سر, بہت زیادہ تو ہیں, 2-4 ہیں. ہاں, تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں انویسٹ کرنا. اچھا وہ بھی نہیں کر رہے, وہ بھی نہیں کر رہے. ان کا تو مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے سر. نہیں, ان کا مائنڈ سیٹ. اچھا, سو اگین آئی ول ٹیل یو واٹ دا مائنڈ سیٹ از. لیٹس ناٹ نیم پیپل اینڈ لیٹس جسٹ پٹ اٹ دس وے کہ somebody who's been to India worked in movies over there. ٹھیک ہے, اب ان کو عادت ہو گئی ہے اس کوالٹی کی ٹیمز کی, ان کو عادت ہو گئی ہے اس کوالٹی کے کانٹینٹ کی, ان کو عادت ہو گئی ہے کہ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کے سویٹ میں پروڈکشن سے رہ رہے ہیں. اب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا ایک اسسٹنٹ ہوتی ہیں جو ان کو بولتی ہے کہ سر آپ آج اس شو روم کی اوپننگ پہ آپ نے جانا ہے پروموشن کے لیے, یہ آؤٹ فٹ پہنیں گے تو 40 لاکھ انڈین, یہ آؤٹ فٹ پہنیں گے تو 60 لاکھ انڈین, یہ آؤٹ فٹ پہنیں گے تو 30 لاکھ انڈین. آپ کون سا پہنیں گے سر آج؟ ان کی عادت ہو گئی. ان کو یہاں پہ ٹیمز کے ساتھ کام کرنے میں فرسٹریشن ہوتی ہے, ان کو نہیں مزہ آتا. پیسے وہ نہیں ہیں, کوالٹی آف ورک وہ نہیں ہے, کیمراز وہ نہیں ہیں. میں جنرل ایوریج کی بات کر رہا ہوں. یس دیر آر پیپل اوور ہیئر ہو ہیو دا سیم اکوپمنٹ آلسو, مگر وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس طریقے سے کانٹینٹ کریشن میں نہیں کام کرتے. بٹ انڈیا میں جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کی عادت ہو گئی ہے, تو وہ جب تک مارکیٹ کا لیول اس لیول تک نہیں آئے گا نا, وہ اس کے پیسے بھی نہیں نکلیں. اصل چینج ہوگا گریجولی, آئی تھنک ہو بھی رہا ہے. بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں آپ کے ود دا ایڈوینٹ آف نیو فونز اینڈ نیو کیمراز. اب پہلے جو چیز لوگ کہتے تھے کہ ریڈ پہ ہی شوٹ کرنی ہے, وہ آج بہت سے لوگ اس میں سے سونی مررلیس پہ بھی شوٹ کر رہے ہیں. آئی فون 15 پرو از آئی تھنک 100+ فریمس پر سیکنڈ ویڈیو. بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں, بہت ساری چیزیں. اچھا ایزی بھی ہو رہی ہیں. آپ ایزی بھی ہو رہی ہیں. اسٹارٹ کی کتنا مشکل ہوتا ہوگا جب آپ نے اسٹارٹ کیا کیمرے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا, ایک ویب کیم تھا اور ایک لیپ ٹاپ تھا جس سے پہلا فیشن کا پاکستان کا لائیو اسٹریم ہوا تھا. بات یہ نہیں ہے کہ کنوینئنٹ ہو رہی ہے, بات یہ ہے کہ مہنگی بھی تو ہو رہی ہے نا. ہاں مہنگی بھی تو ہو رہی ہے نا. کتنے کا ہے آئی فون 15X Pro؟ 5.5 لاکھ 6 لاکھ. تو وہ ہر بندہ تو نہیں افورڈ کر سکتا. بٹ واٹس ہیپنڈ وچ از گڈ از دیٹ دیر آر ڈیوائسز آؤٹ دیر لائک دا ریڈمی اینڈ ادر سستا فونس which people are using to create amazing quality content as far as reels and. اچھا فیصل, یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ کوالٹی کانٹینٹ بھی ہو یا یہ امپورٹنٹ ہے کانٹینٹ ہو, اچھا کانٹینٹ, کوالٹی کانٹینٹ. اچھا کوالٹی بھی ہو, کانٹینٹ تو بہت بنا رہے ہیں, کوالٹی کانٹینٹ نہیں بنا رہے نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ڈفرینسیشن نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. کیا ڈفرینٹ ہے اس پوڈ کاسٹ میں اور دوسرے پوڈ کاسٹ میں؟ ڈفرینس ہونا چاہیے نا, تو عوام اٹریکٹ ہوتی ہے. عوام مامے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. دے آر ویری ویری شارپ, ذرا اسمارٹ ہو گئے, دے آر ویری ویری شارپ. اینڈ دے, اگر آپ ڈراموں کے کلپس کے نیچے اگر آپ کامنٹس پڑھیں, ناٹ آن انسٹا اونلی, یوٹیوب پہ جا کے پڑھیں, وہ باقاعدہ کیریکٹرز کو فالو کرتے ہیں, وہ کیریکٹرز کے نوئنسز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, اور وہ بول دیتے ہیں نیچے کہ یار ایسے نہیں ہوتا, اس سیکنڈ پہ جا کے چیک کر لو یہ. ہاں نہیں, وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ایسے نہیں ہوتا, ایسے کہاں ہوتا ہے یار. یہاں تک وہ سیکنڈ بھی لکھ دیتے ہیں یہ کیا پاگل بنی ہے, کون لڑکی ایسے بہیو کرتی ہے, کون گینگسٹر ایسے بہیو کرتا ہے, یہ نہیں ہوتا, یہ آپ کیا دکھا رہے. دس از ناٹ ہاؤ اٹ ایگزسٹ. اچھا پہلے اتنی میچور نہیں تھی عوام, یہ ذرا کچھ زیادہ میچور شاید نیٹ فلکس کے بعد ہوئی ہے, پتہ نہیں پرائم کے بعد ہوئی ہے, کیا ہوا اتنے. آئی تھنک نیٹ فلکس اور پرائم, obviously OTT platforms have played a great part in this. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اب ان کے سامنے کانٹینٹ کی دنیا کھلی ہوئی ہے. دے آر سیئنگ کانٹینٹ وچ از ویری ویری ایکسپینسو ٹو کریٹ, اینڈ ناؤ دے آر کمپیئرنگ اٹ. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں بجٹ کیا ہوتا ہے ایک بی کوالٹی ویب سیریز کا. لیکن ہم اپنی انڈسٹری, اتنی چھوٹی سی انڈسٹری کو ان سے کمپیریزن کریں گے کیسے؟ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. عوام تو کر رہی ہے نا. عوام اس لیے کمپیریزن کر رہی ہے عدنان, بیکاز عوام کے پاس اویلیبل ہے نا وہ کانٹینٹ. جو چیز اویلیبل ہوگی اس سے کمپیریزن ہوگا. ٹھیک ہے, وہ کہیں گے کہ آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے. فیصل مشکل نہیں ہو گئی ہماری سیلیبریٹیز کے لیے اب ذرا؟ بہت مشکل ہو گئی ہے نا, بہت مشکل ہو گئی. کہ عوام تو جگہ بنانا بہت مشکل ہے. عوام بہت وشیس ہے. دے آر ویری کوئک ٹو پوائنٹ آؤٹ فلاز, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہی عوام ہی آپ کو اپریشیٹ بھی کرتی ہے, وہی عوام آپ کو اسٹار بھی بناتی ہے, وہی عوام ویوز دیتی ہے. بالکل یہی. اچھا اس عوام میں ہم بھی ہیں.
بالکل ہم بھی تو کمپیریزن کر رہے ہیں ان لوگوں ان ڈراموں کا کہ یار یہ کیا بکواس مووی بنائی. اگر کوئی مووی لگتی ہے سنیما میں ہم کہتے ہیں کیا بنائی ہے, تو ہم بھی کمپیریزن تو کر رہے ہیں. اچھا کمپیریزن ڈائریکٹ ہم کرتے ہیں پرائم کی سیریز کے ساتھ. اچھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ اب اگر ہم لوگوں کو دیکھیں تو ایک ایجوکیٹڈ جانرا جو ہے, جس کو سب پتہ ہے, جس کو سب آئیڈیا ہے, جس کو نوئنسز بھی پتہ ہے, وہ بھی پاگلوں کی طرح کمپیئر کر رہے ہیں ایک 10 کروڑ کی چیز کو ایک 100 کروڑ کی چیز سے. یہ پاگل پنی نہیں ہے, کیا ہے یہ؟ مطلب روک بھی نہیں سکتے. کوالٹی پروڈکٹ جب بنائیں گے, فار ایگزامپل ہمارا حکمت میڈ مولا جٹ, ٹھیک ہے, ایوری بڈی لافڈ ایٹ ہر, بٹ دیٹ مووی ہیز ڈن آلموسٹ 675 کروڑس ابھی تک, ٹھیک ہے. وی آر اسٹل انگیج وتھ, وی آر اسٹل ڈوئنگ اٹس PR. جب آپ کوالٹی پروڈکٹ بنائیں گے نا تو چلے گی, تو چلے گا. مگر اب آپ پاکستانی اگر سنیما کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی سنیما پہ آپ نہیں ڈپینڈ کر سکتے صرف اپنی مووی کی ریلیز کے لیے. اٹ ہیز ٹو بی اے گلوبل ریلیز. بیسکلی ہمارے پاس 90 اسکرینز ہے سنیما کی. اب ان 90 اسکرین سے آپ ایک ایکس اماؤنٹ آف ریونیو ہی جنریٹ کر سکتے ہیں ٹکٹ سیلز میں, ٹھیک ہے. گلوبل ریلیز میں کیوں بول رہا ہوں اب ضروری ہے, بیکاز زیادہ تر پیسے, اینڈ آپ کو میں مولا جٹ کا ایگزامپل دیا ہے, آپ فگرز نکال کے دیکھ لیں, گوگل پہ موجود ہے, رینٹ ٹریک کے سب کے. زیادہ تر پیسہ باہر سے کمایا جاتا ہے, بیکاز جسٹ دا GCC ریجن ہیز 300 اسکرینس, وی ہیو اونلی 90 اسکرینس. تو اٹس بیٹر دیٹ یور مووی از ریلیزڈ ان آل دا ریجنس, بیکاز آپ کا ڈائسپورا اور باہر کی آڈینس بھی ڈبڈ مووی دیکھنے کے لیے تیار ہے. ایسی ہے ہماری والی, دیکھیں گے. اچھا ہے, مولا جٹ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. بالکل, اگر کانٹینٹ مولا جٹ سے مولا جٹ یا اوپر نیچے, مولا جٹ سے نہیں, اس سے پہلے لنڈن نہیں جاؤں گا بھی ہم نے کی تھی, اس سے بھی اندازہ ہو گیا. یہ تو کنفرم ہو گیا کانٹینٹ میں جان ہوگی تو کام ہو سکتا ہے. بالکل, یہ سارا نہ کریں کہ یار ہم کانٹینٹ اچھا بنا رہے چلتا ہی نہیں, ہم دیکھنے نہیں آتے. نہیں ایسا نہیں ہے, ہماری عوام دیکھنے آنا چاہتی ہے. آپ کی عوام نے سر ابھی ایک انڈونیشین ہارر فلم آئی تھی سجن کر کے, وہ ڈبڈ بھی نہیں تھی, وہ اتنی چلی ہے. اب انڈیا میں آپ کو پتا ہے سال کی کتنی موویاں آتی ہیں؟ بہت زیادہ آتی, مور دین 600. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہوں گی ان میں سے 6, ٹھیک ہے, جو ٹاپ آف دا لائن. باقی چھوٹی موویاں بنتی ہیں. چھوٹی موویاں جب تک نہیں بنیں گی نا عدنان, بڑی مووی نہیں آئے گی. تو آنے دیں ایسی سال کی 30 موویوں کو, ان میں سے کوئی مووی بڑی. صحیح کہہ رہے ہیں, سینما بند ہو اس سے بہتر یہ ہے کہ کچھ چلی جائے, بندہ ٹائم پاس کر کے کھا کے بیٹھ جائے. عدنان, ہر چیز کی آڈینس ہے, ہر چیز کی آڈینس. جسٹ بیکاز یو اور آئی ڈونٹ لائک سم تھنگ. یار ایکسیلنٹ یار, یہ بہت اچھی آپٹمزم والی بات کی آپ نے, کہ ڈزنٹ مین کہ اس کی آڈینس نہیں ہے. ایکسیلنٹ. پنجاب میں آج بھی آپ اگر جائیں گے تو جو اسٹیج شوز کا ہم کراچی میں بیٹھ کے مذاق اڑاتے ہیں, وہ وہاں چل رہے ہیں. الامرا میں ہاؤس فل صرف نہیں ہوتا, لوگ زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہم نہیں دیکھنا چاہیں گے. ہم نہیں دیکھنا چاہتے, کیونکہ وہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا. ہر چیز کی آڈینس موجود ہے, تو بننے دیں کانٹینٹ. انڈیا بھی تو 600 بناتا ہے نا بھائی, بننے دیں, سے کام ملتا ہے. گیفر کو کام ملتا ہے, لائٹ والے کو کام ملتا ہے, کیمرہ والے کو کام ملتا ہے, پروڈکشن کو کام ملتا ہے. انڈسٹری ہے, انڈسٹری کو کسی نہ کسی کو تو فائدہ ہوا ہوگا. سب کام مل رہا ہے نا بھائی, روزگار ہے نا. چلے یا نہ چلے از ناٹ جسٹ دا اینڈ بینیفٹ آف اٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھی موویز بننی چاہیے, ورنہ تو سینما ہمارا ختم ہو جائے گا. اچھا, اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. پاکستان میں ابھی تک جتنی بھی ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ موویز بنی ہے نا, وہ نہیں چلی. ہاں, کیوں نہیں چلی سر؟ وہی لوگ وہ تو وہی موویز ہم تو نیٹ فلکس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ ہم یہاں کیوں نہیں دیکھتے سینما پہ؟ پاکستان میں انٹلیکچوئل کانٹینٹ کیوں نہیں چلتا؟ پتہ نہیں سر, کیا وجہ ہوگی. میرے خیال میں ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے لوگ جو ہے نا وہ میزربل ہیں, ان کو اسکیپ چاہیے. سینما جو ہے نا, اگر آپ گوگل بھی کریں گے, پڑھیں گے, تو اس کا مطلب ہمیں کامیڈی اور رومانس چاہیے. ہاں بس, ہمیں اسکیپ چاہیے, اسکیپزم چاہیے ہمیں. تو ہمیشہ یہاں پہ جو اسکیپزم کی طرف موویز لین کرتی ہیں نا, کامیڈی میں یا ہلا گلا ہو گیا, ایکشن میں ہو گیا, ویڈنگ فیسٹیوٹیز ہو گئیں, ایکشن ہو گیا, یہ چلیں گے, یہ چلیں. ایون تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ پہاڑوں کے اوپر ہی ہوا ہوا ہے, مطلب وہ سب کچھ, مگر وہ سیریز کی طرح, یا لوگ ہنسنا چاہتے ہیں. ایکسیلنٹ, لوگ انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ پاکستان میں کسی نے کوئی کامیڈی سیریز کیوں نہیں شروع کی, اسٹینڈ اپ. اگر کوئی یہ کرتا نا, یہاں پہ بہت چلتی. آپ کو یاد ہے ہمارے بچپن میں عمر شریف کے شوز بکرا قسطوں پہ,
کتنا چلتے تھے. سکندر صنم یہ وہ کتنا ٹاپ آف دی لائن. کتنا چلتے تھے. اگر وہ ڈیجیٹل پہ آ جائیں یا ٹی وی پہ آ جائیں تو ہم دیکھیں گے اسے, اگر اس قسم کے لوگ. سر اگر آپ یہاں پہ ایک اسٹینڈ اپ کامیڈی کلب اسٹارٹ کر دیں نا کراچی میں, آپ کو جگہ نہیں, کیفے بھی ہو اور وہ اسٹینڈ اپ کامیڈی آپ کو جگہ نہیں ملے گی بیٹھنے کی, بیکاز پیپل وانٹ ٹو لاف, پیپل آر میزریبل, پیپل وانٹ ٹو اسکیپ دیئر ڈیلی الیکٹریسٹی کے بل اور خرچے اور انفلیشن. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, دنیا بھر میں یہ چیزیں اسی چیز پہ چلتی ہیں. مگر ابھی تک ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ہم دیکھیں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. کسی نے ریسٹورینٹ میں کھانا کھا لیا, وہ فوڈ کرٹک بن جاتا ہے. کسی نے مووی دیکھ لی, وہ مووی کرٹک بن جاتا ہے. زیرو کریڈینشلز ہیں زیادہ تر لوگوں کے جو کرٹیک کرتے ہیں یہاں پہ. بٹ تھنگ یہ ہے کہ دیر آر ایکچوئل کرٹیکس آلسو. نہیں, وہ پازیٹیو بات بھی کرتے ہیں, پازیٹیو نیگیٹو دونوں کرتے ہیں. دیکھیں اوپینین کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. میں اس کے بہت اگینسٹ ہوں کہ لوگ اوپینین کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہمیں کال بھی کرتے ہیں کہ یار تو سب کو جانتا ہے نا یار, تو یہ لکھوا دے. یہ بہت ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ایسے نہیں ہو سکتا. جو لوگ کریڈیبل ہیں وہ فیصل کپاڈیا کے کال پہ اپنا اوپینین نہیں چینج کریں گے. آئی ایم سوری. وہ پریشر آپ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں فیصل کپاڈیا ایک میجیشین ہے, وہ بٹن دبائے گا اور وہ رکوا دے گا. نہ میں یہ کروں گا. ایکسیلنٹ. بیکاز یہ آپ کسی دیکھیں اٹس ناٹ فیئر کہ آپ کسی کا سیلف سینسرشپ تو وہ کر سکتے ہیں جو ان کو خود کو کرنا ہو. میں ان کو کال کر کے کہوں کہ نہیں یار آپ یہ نہ لکھیں, اگر وہ کسی کو ڈیمیج نہیں کر رہا, اگر وہ ایک کنسٹرکٹیو کرٹیک ہے, میرا کیا حق پہنچتا ہے یہ بات کرنے کا یار. لیکن جس کے بارے میں کی وہ تو نہیں مانے گا کہ میرے بارے میں جو کرٹیک ہوا ٹھیک ہوا ہے. یار وہ مانے یا نہ مانے, آپ ایسا نیوٹرل رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں فیکٹ بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں نا. اب آپ کے شوز اب آپ کے شوز میں بھی تو, آپ کے پوڈ کاسٹ میں بھی تو آ کے بہت سے لوگوں نے چولے ماری ہیں نا, بہت ماری, ٹھیک ہے نا, بہت سمجھایا ان کو. مگر آپ نے تو نہیں ان کو بولا نا منہ میں لقمہ کہ یہ بول, انہوں نے خود بولا نا. تو جب آپ نے, اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, سب سے زیادہ فنی بات کیا ہوتی ہے, سیلیبریٹی ہمیں کال کرے گا کہ یار یہ میرے بارے میں یہ بیڈ نیوز وائرل ہو گئی ہے, اس کو کسی طریقے سے رکوا. وہ بیڈ نیوز بینگ لیٹس جسٹ سے اے ویڈیو آف دیم ڈانسنگ سمویئر, ٹھیک ہے, وہ وائرل ہو گیا, پلیز اس کو رکوا یار, یہ ہے میری فیملی, یہ وہ سب دیکھیں گے. اور آپ جب تھوڑی سی اس پہ ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے سب سے پہلے ویڈیو انہوں نے لگایا تھا, خود لگایا تھا اپنے سوشل میڈیا پہ, اور وہیں سے اٹھی ہے, اور پھر بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ وائرل ہو گیا. اور نکلنے کے بعد, گولی نکلنے کے بعد آپ سے کہہ رہے ہیں گولی کو جا کے پکڑ کے واپس لے اور بس میں ڈال دو گن. ہاں, تو آپ کہتے نہیں یار کہ دماغ ٹھیک ہے آپ لوگوں کا, کبھی آپ سے ہوتا ہے کہ نہیں, میں سمجھاتے ہوں گے آپ تو پڑھاتے ہوں گے بیٹا, میں بڑی پولائٹلی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک بار تیر کمان سے نکل گیا نا, اس کو کنٹرول کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. فیصل کپاڈیا کر سکتا ہے. مگر اگر کوئی ڈیمیجنگ چیز ہے کسی کے بارے میں, اگر کوئی ڈیمیجنگ چیز ہے جو واقعی میں ڈیمیج کر سکتی ہے کسی کی ریپوٹیشن کو, اور وہ فیک کریٹ کی گئی ہے یا ڈیپ فیک ہے یا کوئی ایسی چیز ہے پرسنل لائف کے بارے میں جو نہ لیک ہونی چاہیے, اس پہ آپ ضرور کوشش کرتے ہیں. اس پہ ضرور میں کنٹرول کرتا ہوں کہ نہ ہو, اور لوگ سنتے بھی ہیں. نہیں, وہ اتنا عرصہ گزار لیا آپ نے, آپ کی بات سنتے ہیں. نہیں, وہ دیکھیں بیکاز فیکٹ بیسڈ ہوتی ہے نا یار. دیکھیں اتنی سمجھ ہے لوگوں میں, پاگل نہیں ہے, ڈیمیج نہیں کرنا چاہتے. مگر آپ خود ایک چیز لگا رہے ہو اور پھر آپ بول رہے ہو کہ یار وائرل کیوں ہوئی, تو یہ تو بچپنا ہے نا یار. آپ نہ لگاؤ, آپ کو بھی تو اتنا شوق ہے نا ہر چیز لگانے کا. پوچھ لو, اچھا یہ کر لیں, ایکسپرٹ سے پوچھ لیں. یہ ایجنسی ہوتی ہے اس لیے وہ کبھی نہیں پوچھتے, وہ بات لگا دیتے ہیں, وہ خود لگا دیتے. اچھا فیصل, آپ اتنا کنٹرول لیتے ہیں کہ یار مجھ سے کنسنٹ کر لیا کرو, مجھ سے بات کر لیا کرو, مجھ سے کمیونیکیٹ کر لیا کرو. جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, جو لوگ ہمیں ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی ہم سے نہ صرف پوچھتے ہیں بلکہ کانٹینٹ ریویو بھی کراتے ہیں. فیصل, یہ کیا نیا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ سیلیبریٹیز کو جو کام مل رہا ہوتا ہے وہ ان کے انسٹاگرام فالوور کو دیکھ کے ان سے بات ہو رہی ہوتی ہے, اس بیچارے کی ایکٹنگ ایک طرف رہ جاتی ہے اور انسٹاگرام فالوور بڑے امپورٹنٹ ہو گئے, ایون دو جعلی ہو یا اوریجنل ہو, یہ بات کی بات ہو جاتی ہے. یہ ایسا کیوں؟ اٹ ڈزنٹ میٹر if you're selected based on your social media following. In acting, it's the audience which decides. Barometer production نہیں ہے, barometer director نہیں ہے, barometer audience ہے. اور وہ ایک آدھ دفعہ میں آپ کو یہ ادھر کر دیں گے, یہ ادھر کر دیں گے. آپ واج علی کے اپوزٹ لیڈ کاسٹ ہو جائیں, اگر آڈینس نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا نا تو یو آر فنشڈ. چاہے آپ نے 8 ملین فالوور لے لیے ہوں, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں نہیں ہوگا. اگر اصلی بھی ہوں تو بھی کچھ نہیں ہوگا, جب تک آپ فیک تو چھوڑ دیں, اگر اصلی بھی ہوں تو کچھ نہیں ہوگا. اف یو کین ایکٹ, آپ اگر پاکستان کے آڈینس کی دل میں گھر بنا سکتے ہیں تو آپ سکسیزفل ہوں گے. ورنہ بہت سے آئے اور بہت سے چلے گئے,
وہ نہیں سکسیسفل ہو سکتے بیکاز آڈینس ہی TRP ڈیسائڈ کرتی ہے نا. یہ سب سے مزے کی بات ہے ایکٹنگ میں. اور جہاں تک باقی چیزوں کی بات ہے تو اب ایسا نہیں ہے. جو ٹاپ برانڈز ہیں وہ فالوورز نہیں دیکھ رہے, ان کے پاس وہی انالیٹیکل ٹولز ہیں جو میرے پاس ہیں. اچھا, برانڈ ایزی ہوتا ہے کام کرنا ایز کمپیئر ٹو سیلیبریٹیز؟ آپ کی بات سمجھنے میں زیادہ ایزی نہیں ہوتا ہوگا وہاں پہ کہ کیا کرنا ہے؟ ڈیفینیٹلی کارپوریٹ والے زیادہ سمجھتے ہیں بیکاز دے ہیو مور ریسورسز, دے ہیو ٹیمس. اگر ایک برانڈ ہے, اگر اس کا گلوبل ہے تو گلوبل اس کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے, گائیڈ لائنس دے رہا ہوتا ہے. پھر اس کی ان ہاؤس ٹیمس بیٹھی ہوئی ہیں جو آپ کے میرے جیسے لوگوں سے ٹرین ہو کے, ایجنسی سے ٹرین ہو کے نکلی ہیں. دے ورک ود برانڈس بفور. ان کو سمجھانا قطراً ایزی ہے. فصل AI کو بھی تو یوز کیا جا سکتا ہے اب تو, بہت ایزی نہیں کر دیا, سب کچھ تو بنا کے وہ دے دیتی ہے, کیپشن وہ بنا کے دے دیتی ہے. میں نے کل رات کو اس کے اوپر ایک پوسٹ لکھا ہے. اچھا, آپ پڑھیے گا جا کے. کیا تھا سر وہ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں ایکچولی لکھا کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا AI لوگوں کو ریپلیس کر دے گی. تو میں نے ان کو اگزامپل دیا, بیس لائن سمجھایا کہ دیکھیں اس وقت AI اویلیبل ہے کیپشنس لکھنے کے لیے. اس وقت AI اویلیبل ہے کہ آپ اس کو وائس کمانڈز دیں تو وہ ایک سین کریٹ کر دے ویڈیو پہ. اس وقت AI پورا مووی کا سر آپ کو, ہاں آئی نو. اس وقت AI اویلیبل ہے کہ آپ جو ہے اس کو پرامپٹ دیں تو وہ آپ کے لیے پوسٹنگ کر دے. اب ان تین چیزوں کو ملا لو تو کیا وہ ایجنسی کو ریپلیس کر دے گا؟ نہیں, AI ایسا نہیں کرے گا. نہیں کر سکتا. AI ایکچولی ایک اسٹار بنائے گا جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہوگا. اینڈ وی آر گیٹنگ اسائنمنٹس بائی برانڈس اینڈ دس از بین ہیپننگ فار 8 months. You can go and see them. اور سب کچھ سامنے کب آنے والا ہے؟ سال وال میں سب کچھ سامنے آ جائے گا کھل کے؟ سال تو نہیں لگے گا. پاکستان ایٹ لیسٹ 5 سال. اچھا 5 سال پیچھے چل رہے ہیں دنیا سے. ہمارا سر صابن ذرا ہے بھی تو سلو نا سر. سر وہی بات ہے نا, ریسورسز کی بات ہے نا. مولا جٹ 10 سال میں ایک بار کیوں بنتی ہے؟ پیسے ہوں گے تو سر. نہیں, پیسے بھی ہونے کے باوجود ویژن بھی نہیں ہے نا. ویژن بھی نہیں ہے سر. میں جب ریسورسز کی بات کرتا ہوں, اچھا ویژن تھوڑا سا ہوگا, پیسے کی ذرا فقدان ہے. نہیں, میں جب ریسورسز کی بات کرتا ہوں نا بار بار تو وہ صرف پیسہ نہیں ہے, وہ صرف پیسہ, وہ ویژن بھی ہے. آپ کی دیکھیں بلڈنگ کے باہر بھی لگا ہوا ہے کہ آپ کا پوڈ کاسٹ یہاں پہ ہے. کیوں لگایا ہوا ہے آپ نے؟ اس لیے لگایا ہوا ہے نا کہ کوئی میرے پوڈ کاسٹ پہ گیسٹ ہے تو اس کو ڈھونڈنے میں مشکل نہیں. جی سر, لگانا پڑتا ہے نا سر. رات میں لائٹس بھی لگائی ہیں اس کے اندر, جلتی ہیں سر اس کے اندر. سر ایک بات بتائیں, آپ ٹو نائٹ شو بنانے والے ہیں, جے لینو کے ریپلیسمنٹ ہے آپ. سر لمبا عرصہ کو ہم نے دیکھا اپنے سامنے, ہم بھی بہت تقریباً 12 سال ہو گئے نان اسٹاپ کام کر رہے ہیں, آپ کو بھی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. کبھی ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں, سوچتے ہیں یار بس کر دوں یار, ہو گیا کام, جتنی میں نے اننگ کھیلنی تھی سکسیزفل اننگ میں نے کھیلی, اب یار رک جاتا ہوں, کہیں جا کے بیچ پہ بیٹھتا ہوں. ایسے ہی آپ بیچ لور تو جا کے بیٹھتا ہوں, آرام سے مزے کرتا ہوں وہاں پہ. تو آئی تھنک جب تک کام آپ کا پیشن ہو نا, آپ اس کو کوئٹ تو آپ بیچ میں ہی بیٹھ کے کام کرتے ہیں. ہاں دیکھیں, اگین لائک آئی سیڈ, مجھے یہ کام کرنے میں مزہ آتا ہے. میں نے مائنڈ میپ کبھی بھی پیسے بنانے کے لیے نہیں لگائی تھی. سر پیسے تو خود بن رہے ہیں, واٹ ایور اٹ از, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ دیٹ کام کرنے میں جب مزہ آنا بند ہو جائے گا نا تو میں چھوڑ دوں گا, کچھ اور کر لوں گا. ابھی میں کانٹینٹ پروڈکشن کی طرف جا رہا ہوں. پچھلے سال ہم نے 2 فلمیں پروڈیوس کی ہیں, ٹھیک ہے. میں اب اس طرف کھیل رہا ہوں, اس طرف جا رہا ہوں. میں پروڈیوسر تو نہیں بننے والے سر؟ سر بن چکے ہیں. بن چکے ہیں سر. ہم نے ابھی جامن کا درخت بنائی تھی رافع کے ساتھ, آئی پروڈیوسڈ اٹ, ٹھیک ہے. آئی تھنک کل رات کو بھی کولکتہ فلم فیسٹیول میں نامنیٹ ہوئی. اٹس دا 9th فلم فیسٹیول وچ ہیز بین نامنیٹڈ اینڈ اٹس 1/4 آف دیم. تو ایک چھوٹی سی مووی, شارٹ فلم, اینڈ وی آر ناؤ گوئنگ ٹورڈز مور اینڈ مور کانٹینٹ پروڈکشن ایز ویل, بیکاز ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے اینڈ وی نو انف پیپل ان دا انڈسٹری ول گیو اس اے چانس ٹو ڈو دس. تو دس فار می از پرہیپس اے نیو ڈائریکشن ٹو گو ان ٹو اے لٹل بٹ, بٹ نہیں, کچھ نہ کچھ چیزیں ہم ایکسپلور کرتے ہیں. والے آپ بھی مجھے لگ نہیں رہے کو ری انوینشن کرنی ہے. صبح اٹھتے ہوں سوچتے ہوں کہ آج کیا کرنا ہے یار, نہیں کیا کرنا ہے. دیکھیں کبھی نہ کبھی تو you have to hand over the baton to the next generation. مجھے نہیں لگتا سر آپ تو نہیں رکنے والے. نہیں, آئی تھنک رکیں گے, بٹ دیٹ ٹائم از ناٹ ہیئر ناؤ. جب ٹائم آ جائے گا تو پھر ایک دن غائب ہو جائیں گے اور غائب بھی ہوں گے. تھینک یو فار کمنگ, بڑا مزہ آیا, اور میں نے بڑی لبرٹی لی آپ سے بات کرنے کی سر. نہیں, اور میں نے کوشش کی کہ زیادہ لے مین کی طرف جاننے کی کوشش کروں اور لوگوں کو انفارم کریں. اور آج کا پوڈ کاسٹ میں نے پوڈ کاسٹ نہیں کیا, میں نے آپ سے کانوو رکھی ایز اے دوست جو ہے نا, جو مجھے چاہیے تھی آپ سے. سر بڑا مزہ. تھینک یو سو مچ, ویری کائنڈ آف یو ٹو انوائٹ می.